الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج عقیدہ توحید سے متعلق یہ 8واں درس ہے۔ اس 8ویں درس میں ہم سبق نمبر 10، 11 اور 12 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ کہتے ہیں عقیدہ توحید کی فضیلت، یہ عقیدہ توحید کی کیا فضیلت ہے؟ سوال نمبر 1، ایمان کا سب سے افضل شعبہ کیا ہے؟ سب سے افضل شعبہ یعنی شاخ، حصہ، جز کیا ہے؟ یعنی ایمان کی، جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، شاخیں ہیں، چنانچہ ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب دیا کہ ایمان کا افضل ترین شعبہ توحید ہے۔ توحید ہے، اللہ رب العالمین کو ایک ماننا ہے۔ سب سے پاکیزہ بات کون سی ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ سب سے پاکیزہ بات کون سی ہے؟ یہ جو جوابات آ رہے ہیں ان سے ہم عقیدہ توحید کی فضیلت سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے پہلے جواب میں آیا کہ افضل ترین شعبہ ایمان کا توحید ہے، تو اس کی فضیلت ہر چیز پر ثابت ہوئی، تو ایسے ہی سب سے پاکیزہ بات کون سی ہے؟ سب سے پاکیزہ بات عقیدہ توحید ہے، اسی لیے اسے کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ طیبہ یعنی پاکیزہ، کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ نیکیاں بہت ساری ہیں، اتنے سارے اعمال ہم انجام دیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تعاون، تو یہ جو نیکیاں ہیں ان میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ چنانچہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اور یہ تمام نیکیوں کی بنیاد ہے، کیونکہ توحید کے بغیر تمام نیکیاں بے سود ہیں، بے فائدہ ہیں۔ اگر توحید نہیں تو اعمال کتنے بھی رہیں کوئی فائدہ نہ آنے والے۔ کہتے ہیں سب سے افضل نعمت کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ہاتھ پیر اور ظاہری باطنی بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو دے رکھا ہے، لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے افضل نعمت کون سی ہے؟ کہتے ہیں سب سے افضل نعمت عقیدہ توحید ہے، کہ ہمارے پاس عقیدہ توحید ہو، اس بات کا علم ہو کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کہتے ہیں آسمان بھر گناہ اور زمین بھر خطاؤں کی بخشش کیسے ممکن ہے؟ کوئی انسان ہے جس نے بہت زیادہ گناہ کیے، زمین بھر گیا اس کے گناہوں سے، آسمان بھر چکا ہے اس کے گناہوں سے، اس قدر، اب ان گناہوں کی مغفرت کیسے ہوگی؟ ان گناہوں کی معافی کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں توحید کی وجہ سے آسمان بھر گناہ اور زمین بھر خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آپ گناہ کے گناہ لے کر آئیں، سمندر کی جھاگ کے برابر لے کر آئیں، ثم لا تشرکوا بی شیئا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ اس میں بیان فرماتے ہیں کتنے بھی گناہ لے کر قراب الارض، زمین بھر کے، ثم لا تشرکوا بی شیئا، لیکن حالت یہ کہ تم میرے ساتھ شرک نہ کی ہو، تو اللہ فرماتا ہے اس حدیث کے اندر کہ میں معاف کر دوں گا ولا ابالی، اور کوئی فکر نہیں، سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی فکر کی بات نہیں ہوگی۔ تو اس طور پر توحید ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی بنیاد پر، اس عقیدے کی بنیاد پر ساری خطائیں اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایسا ہی کوئی کافر بھی کتنے گناہ کیے اس نے پوری زندگی، لیکن جب وہ عقیدہ توحید کو تھام لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو اس کی سارے گناہ، سارے جرائم اللہ رب العالمین یک لخت ایک ساتھ معاف فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں کون سا راستہ نجات کا راستہ ہے؟ ہر کسی کو نجات چاہیے، آخرت میں جہنم سے ہر کسی کو نجات چاہیے، تو نجات کا راستہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں توحید کا راستہ نجات کا راستہ ہے، کیونکہ بغیر توحید کے آدمی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا ہے، جنت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، کہتے ہیں کن افراد کو اللہ جنت میں داخل کرے گا؟ کن افراد کو؟ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا؟ تو ان میں جو سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے جن کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا، توحید پر قائم رہنے اور توحید پر خاتمہ پانے والوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ توحید پر خاتمہ لازم ہے، توحید پر قائم رہنا یہ تو زندگی کا مقصد ہے، لیکن توحید پر خاتمہ لازم ہے کہ اگر کسی کا خاتمہ توحید پر نہیں ہوا تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، جنت میں داخل اللہ اسے نہیں کرے گا۔ تو توحید پر قائم رہنا اور توحید پر خاتمہ پانے والوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔
11واں سبق ہے توحید کے بعض فوائد۔ یہ جو توحید ہے، عقیدہ توحید، اس کے کچھ فائدے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کیا توحید نفع بخش ہے، فائدہ دیتا ہے؟ کیا توحید فائدہ دیتا ہے؟ کہتے ہیں توحید انسانیت کے لیے دنیا و آخرت میں ہر اعتبار سے نفع بخش ہے، دنیا و آخرت میں ہر اعتبار سے نفع بخش ہے۔ سورہ انعام کی غالباً ایک آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے خلط ملط نہیں کیا، یعنی توحید میں پختہ رہے، مضبوط رہے، تو جن کی حالت یہ رہی اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن و امان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو اس طور پر توحید انسانیت کے لیے دنیا و آخرت میں ہر اعتبار سے نفع بخش ہے۔ سوال نمبر 2، کہتے ہیں مصیبتیں کیسے دور ہوتی ہیں؟ مصیبتیں، جو پریشانیاں تکلیفیں ہیں، یہ کیسے دور ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ توحید کی وجہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، جو مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، اور بغیر اس کی چاہت کے کوئی مصیبت آ نہیں سکتی اور کوئی مصیبت ٹل نہیں سکتی۔ تو توحید سب سے پہلا وہ عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر مصیبتیں ختم ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ امت میں اتحاد و اتفاق کیسے ممکن ہے؟ امت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر اختلافات پائے جاتے ہیں، کس قدر فرقے بنے ہوئے ہیں، تو ان میں اتحاد کیسے ممکن ہے؟ آپ غور کریں گے اور کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ توحید پر ثابت قدم اپنے آپ کو بتلائے گا، توحید پر اپنے آپ کو ثابت قدم بتلائے گا۔ تو امت میں اتحاد و اتفاق توحید کے ذریعہ ہی ممکن ہے، توحید کے ذریعہ ممکن ہے۔ یہی ایک چیز ہے جس کی بنیاد پر سب متفق ہوتے ہیں اور سب کا کہنا ہے کہ ہمارا معبود اللہ ہے۔ کہتے ہیں کامیابی کی کنجی کیا ہے؟ کامیابی کی کنجی کیا ہے کہ کس کنجی کو حاصل کرنے کے بعد انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں حقیقی کامیابی کی کنجی توحید ہے، کہ اصل کامیابی اگر کسی کو حاصل کرنی ہے تو وہ توحید میں اپنے آپ کو مضبوط کرے، تب جا کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ درس نمبر 12 ہے، کہتے ہیں توحید کی تقسیمات و وجوہات، کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور ان قسموں کی وجہ کیا ہے۔ وجوہات میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو جواب دیا ہے ان میں قرآنی آیتوں کا حوالہ ہے۔ تو وجوہات یہ ہیں توحید کی قسموں کی تقسیم کی کہ قرآن کے اندر ان کی تقسیم کی گئی ہے، اس وجہ سے اس کی تقسیمات ہیں۔ سوال نمبر 1، توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں، اللہ کو ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں، کہ اللہ ایک ہے۔ اب کس کی چیز میں، اس کی تفصیلات آگے ہیں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت، ربوبیت یہ رب سے ہے۔ توحید الوہیت یہ الہ سے ہے۔ توحید اسماء و صفات یہ اسم اور صفت سے ہے۔ ان تینوں کی تفصیل آگے آئے گی، اس لیے میں آگے چلتا ہوں۔ کہتے ہیں توحید حاکمیت کو توحید کی چوتھی قسم قرار دینا کیسا ہے؟ بعض لوگ توحید حاکمیت کو توحید کی چوتھی قسم بتلاتے ہیں۔ توحید حاکمیت دراصل توحید ربوبیت میں داخل ہے، توحید ربوبیت میں داخل ہے، کیونکہ رب کا معنی ہی ہوتا ہے خالق، مالک، مدبر۔ خالق پیدا کرنے والا، مالک ہر چیز کی ملکیت اس کے پاس ہے، اور مدبر سارا نظام چلانے والا، تو حکومت تو اسی کی ہوئی۔ تو الگ سے توحید حاکمیت چوتھی قسم بنانا توحید کی یہ درست نہیں ہے۔ تو اسی لیے جواب میں کہتے ہیں کہ توحید حاکمیت کو چوتھی قسم، توحید کی چوتھی قسم قرار دینا بدعت اور گناہ، بدعت اور گناہ ہے کہ سلف نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ کہتے ہیں قرآن کی ابتدا میں توحید کی قسموں کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن مجید ہے، اس کے آغاز میں توحید کی جو 3 قسمیں ہیں ان کا ذکر کہاں ہے؟ کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں توحید کی قسموں کا ذکر ہے، توحید کی قسموں کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں قرآن کے اختتام میں توحید کی قسموں کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن کی ابتدا میں توحید کی 3 قسموں کا ذکر آ گیا، تو قرآن کی اختتام میں کہاں ذکر ہے؟ کہتے ہیں سورۃ الناس کی ابتدائی آیات میں توحید کی قسموں کا ذکر ہے۔ رب الناس، رب الناس ربوبیت، الہ الناس ملک الناس، ملک اللہ کے ناموں میں سے، صفات میں سے،
تو اس طرح توحید کی تینوں قسموں کا ذکر موجود ہے۔ تو قرآن کے آغاز میں بھی توحید کی تینوں قسموں کا ذکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین ربوبیت کا ذکر آ گیا، الرحمن الرحیم اسماء و صفات، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید الوہیت کا ذکر آ گیا۔ تو تینوں قسموں کا ذکر قرآن مجید کے آغاز میں بھی ہے اور قرآن مجید کے اختتام میں بھی، جس سے اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ کہتے ہیں کس آیت میں توحید کی تینوں قسموں کی جانب اشارہ ہے، یعنی کوئی ایک ایسی آیت جس میں توحید کی تینوں قسموں کا بیان ہو، ذکر ہو، اشارہ ہو۔ کہتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 65 میں توحید کی تینوں قسموں کی جانب اشارہ ہے۔ کسی کو یاد ہے؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 65 میں توحید کی تینوں قسموں کی طرف اشارہ ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ رب السماوات والارض وما بینہما، کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے، توحید ربوبیت۔ فاعبدہ، اس کی عبادت کرو، توحید الوہیت۔ فاصطبر لعبادتہ، اس کی عبادت پر جم جاؤ، تو توحید الوہیت کا ذکر۔ پھر کہتے ہیں هل تعلم له سمیہ، کیا تم اس کے جیسا کوئی نام پاتے ہو، جیسا نام اس کا ویسا، یا اس کا ہم پلہ ہم نام کسی کو پاتے ہو؟ تو اس میں توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے۔ تو اس سورہ مریم کی آیت نمبر 65 میں توحید کی تینوں قسموں کی طرف اشارہ ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اگلے دروس میں انشاءاللہ العزیز توحید کی ان تینوں قسموں کا ہم بالتفصیل پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ ہم تمام لوگوں کو توحید کو سمجھنے اور انہیں اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔